پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم سے پہلی امتیں تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ اور بہت زیادہ ڈیپلی سوچنے اور تحقیق اور ریسرچ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئیں، اس لیے ہمیں تقدیر کے سلسلے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ سمجھ لینا چاہیے، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا قانون ہے کہ یہاں پر دنیا میں حرکت، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر ہاتھ ہلائے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ اس کے واقعات ہیں، میں لطیفے کے طور پہ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک نوجوان نے یہ سوچا کہ اللہ روزی دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، میں بھی دیکھوں گا کیسے اللہ کھلاتا ہے۔ چنانچہ وہ جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب اماں اس کو روٹی ساگ وغیرہ تیار کر کے لے گئی، کہا بیٹا کھا لے۔ اس نے کہا نہ جی میں تو نہیں کھانے کا۔ کھا لے بیٹا۔ وہ اس کی اماں ہڑ گئی کہتے کہتے، لیکن وہ کسی طریقے سے تیار نہیں ہوا۔ بہرحال اس کی ماں نے کھانا جو پکا کر لے کر آئی تھی، ساگ روٹی اور مٹھا وغیرہ، وہ وہیں پر اس کے پاس چھوڑ کر چلی گئی کہ ٹھیک ہے جب بھوک لگے گی تو اپنے ابھی کھا لے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ لیکن اس نے تو ٹھان رکھی تھی میں کھاؤں گا ہی نہیں جب تک اللہ مجھے نہیں کھلائے گا، میں بھی تو دیکھوں کہ کیسے اللہ کھلاتا ہے۔ لہذا اللہ کا کرنا یہ تھا، اللہ اپنی طاقت اور قدرت دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ تو نہیں کھانا چاہے گا تب بھی میں کھلانے پر قادر ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس علاقے سے رات میں کچھ ڈاکو آئے اور انہوں نے ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا اور سامنے کھانا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، کھانے کو تک رہا ہے لیکن کھا نہیں رہا ہے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی اور اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا بے کھانا کھا۔ اس نے کہا میں نہیں کھا رہا۔ تو جو کھانا تھا اس میں سے بڑی بہترین مہک آ رہی تھی، اور ادھر یہ ڈاکو جو ہے بھوکے تھے اور ساگ کو دیکھ کر اور مٹھے کو اور باجرے یا مکے کی روٹی کو دیکھ کے ویسے ہی ان کے منہ میں پانی آ گیا جیسا کہ آپ لوگوں کو سن کر پانی آ رہا ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ کھانا ہے لیکن کھائیں کیسے، ہو سکتا ہے یہ کھا نہیں رہا تو اس میں زہر ہو، پہلے اس کو ہی کھلائے۔ تو اس سے کہا کھا، وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں کھلا، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو نے کہا ایسے نہیں کھائے گا، یہ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، پہلے اس کو ہی کھلانا۔ تو انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور جوتے اس پہ مارے اور اس کو کھلایا۔ تو اماں کے پاس آ گیا اور کہا ہاں اب سمجھ میں آ گیا، اللہ جوتے مار کے بھی کھلاتا ہے، اگر کوئی نہ کھائے تو اللہ جوتے مار کے بھی کھلاتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہمیں اللہ کو آزمانے کی قطعاً ہمارا اجازت نہیں ہے۔ ہم تقدیر کے بھروسے پر اللہ کو آزما نہیں سکتے۔ ہمارا بندوں کا کام تو حکم کا پالن کرنا، حکم پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ تو مجبور بنایا کہ تقدیر میں لکھا ہے لہذا تم جو کرو گے وہ تو اب تو جو ہے تم مجبور ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا اور انسان کو مجبور بھی بنایا۔ اختیار کیا دیا کہ ہم سب لوگ ایک پاؤں کھڑا کر کے اور ایک پاؤں اٹھا کر کھڑے رہ سکتے ہیں، اتنا اختیار ہے۔ اور اللہ نے مجبور اتنا بنایا ہے کہ ہم جو ہے دونوں پاؤں کو اوپر اٹھا کے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تقدیر میں تھا تو جو سوسائڈ کرتے ہیں پھر سوسائڈ کرنا گناہ کیوں ہے؟ اگر تقدیر میں تو ایسا ہی لکھا تھا تو یاد رکھیے گا، آپ سمجھ لیجئے گا، میں اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھاتا اس لیے ہوں کیونکہ لوگ باگ زیادہ ڈاؤٹ تقدیر کے سلسلے میں رہتے ہیں۔ دیکھیں سوسائڈ کرنا، آتما ہتیا کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، قرآن دیا، نبی کی تعلیمات دی، یہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ تین چیزیں، اللہ کا کلام یعنی قرآن کتاب اللہ، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے،
تیسرا نیک لوگوں کے راستے، نیک لوگوں کی زندگی، اسی طریقے سے ہماری عقل بھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں اس کی ہدایت کے لیے دے کر اس کو بھیجا۔ اب وہ اگر غلط یا صحیح کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ جیسے کہ ماچس لے لیجیے گا، ماچس ہوتی ہے، ماچس سے اس کے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، کسی کے گھر کو پھونکا بھی جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کے گیس جلا کر کافی اور چائے بنا کر کسی کو پلائی بھی جا سکتی ہے۔ مارکیٹ میں ماچس کی فیکٹری والوں نے ماچس کو لانچ کر دیا، دے دیا۔ اب اگر کوئی ماچس لے کر کسی کے گھر کو آگ لگا دے تو مجرم وہ خود ہے یا فیکٹری والا؟ یقیناً دنیا کا ہر شخص یہ کہے گا کہ مجرم وہی ہے جس نے ماچس لے کر اس کے گھر کو جلایا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اندر نیکی کرنے کا بھی صلاحیت رکھی، اس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھی۔ نیکی اس سے جب ہوگی جبکہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، نیک کی سائڈ پہ گھس لگے گی تو نیکی کرے گا، اور برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو برائیاں اس کی طرف سے اٹھیں گی۔ لہذا اب اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے تو سوسائڈ کرنے والا خود گناہ گار ہے، کیونکہ اس کو قرآن کے ذریعے سے بتایا گیا، حدیث کی تعلیمات کے ذریعے سے بتایا گیا، اور اس کی عقل خود بتا رہی ہے بھائی زندگی تمہاری دی ہوئی نہیں ہے بلکہ کسی کی امانت ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے، لہذا اس زندگی کو تم نہیں ختم کر سکتے۔ اور یہی تقدیر ہے کہ اگر سوسائڈ سے لوگ مر جائیں تو بہت سارے لوگ زہر کھا کر بھی بچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جلانے کے باوجود بچ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کے پروف ہے کہ ہر انسان کی تقدیر یعنی اس کی زندگی کا ایک خاتمے کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے تقدیر کی 2 قسمیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق اس تقدیر کو کہتے ہیں جو دعاؤں سے اور نیک اعمال سے بدل جائے گی۔ مثلا اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے بندہ یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، بندہ یہ نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ اس طرح کی تقدیر کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ تقدیر مبرم کہتے ہیں وہ تقدیر جو اٹل ہو، جو انمٹ ہو، جس میں تبدیلی اور چینجنگ نہ آتی ہو، جیسے کہ انسان کی زندگی ہے، انسان کی موت ہے، اس کی جگہ ہے، اس کا رزق ہے۔ پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل کیا جائے تو اس سے عمر بڑھتی ہے، عمر بڑھتی نہیں بلکہ عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ایک برکت ہوتی ہے، ایک کثرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت مانگنا چاہیے۔ برکت کا مطلب یہ تھوڑے میں سب ضرورت پوری ہو جائے، اور کثرت یہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہو لیکن ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہو، تو اسے کثرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنا چاہیے۔ بہرحال جہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے یہ عمل کیا جائے تو عمر میں برکت عمر بڑھتی ہے، اس کا مطلب یہ عمر میں برکت ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی اس عمر میں وہ کام کر لے گا جس میں عموماً لوگ اتنے کام نہیں کر پاتے۔ بہرحال یہ تو تقدیر کے والے میں تھا۔ اب ہم آتے ہیں مسائل میں اور نماز میں۔ نماز میں درود شریف کے بعد ہمیں دعائے معثورہ پڑھنی ہوتی ہے، تو کوئی تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ دعا پڑھتا ہے، کسی کو یاد نہیں ہوتی وہ نہیں پڑھتا تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوئی ربنا آتینا پڑھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، کوئی دونوں پڑھتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی والی صورت بھی پڑھتا ہے جسے جو دعائے معثورہ ہے، اور ربنا آتینا یہ بھی پڑھتا ہے، دونوں پڑھتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ دعائے معثورہ کہتے ہیں اس دعا کو جو حدیث سے ثابت ہو، کیونکہ حدیث کا ایک نام اثر بھی ہے۔ حدیث کو حدیث کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، حدیث، اثر، خبر۔ اور ایک ہوتا ہے سنت۔ سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع فعل کو اور قابل اتباع فرمان کو، یعنی جس پر عمل کیا جائے، جس پر عمل کرنا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ ہمیں سنت کے پر عمل کرنے کا
حکم دیا گیا، حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اس لیے ہم سب اہل سنت ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں. حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، جیسا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ نکاح کیے، یہ حدیث ہے. آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، یہ حدیث ہے، لیکن ختم ہو گیا. آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ بیان جواز کے لیے، یہ حدیث ہے. آپ نے کسی کو علاج کے طور پہ اونٹ کا دودھ اور موت پینے کے لیے دیا، یہ حدیث ہے. لیکن حدیث قابل اتباع نہیں ہوتی، سنت قابل اتباع اور فالو کرنے کے لائق ہوتی ہے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. بہرحال دعائے ماثورہ کہتے ہیں اس دعا کو جو حدیث سے ثابت ہو. ماثورہ اثر سے بنا ہے، یا حدیث سے ثابت شدہ دعا کو دعائے ماثورہ کہتے ہیں. تو جو ہم دعا میں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یا ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا ہے. اس کے معنی اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی وہ بخش سکتا ہے. تو تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے. بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ تھی دعا. اب ہم آتے ہیں سیرت میں. اللہ کا دین پھیلتا ہے اور آج اس سیرت کے عنوان میں قل یا ایھا الکافرون والی سورت کا شان نزول بھی آئے گا. آپ توجہ سے سنیے گا. اللہ کا دین آہستہ آہستہ پھیلتا رہا. کافر پریشان تھے، کیا کریں، کیسے حق کی راہ کو روکے، حق کا راستہ روکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تھوڑے سے ساتھی ہیں، بے یار و مددگار ہیں، پھر بھی لوگ ان کی طرف کھچ رہے اور باپ دادا کا دین مٹ رہا ہے. سب مل کر ابو طالب کے پاس گئے جو ہمارے نبی کے چچا تھے. بولے ابو طالب سارے خاندان کی عزت خاک میں مل رہی ہے، بھتیجے کو روکیے. ہمارے اور آپ کے معبودوں کو وہ جھٹلا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے. ہم سب نادان ہیں کہ لات، منات، عزا، حبل، یہ بتوں کے 4 نام ہیں. جو 4 مشہور بت تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ 4، ان کی پوجا کر رہے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں، ہم نادان ہیں، ہم تو باپ دادا سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے. ابو طالب نے کسی طرح ان سے پیچھا چھڑایا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے. دین پھیلتا رہا. کافر پھر ابو طالب کے پاس آئے، ڈرایا، دھمکایا، جان کا خوف دلایا. ابو طالب سوچ میں پڑ گئے. بھتیجے کو بلایا، کہا بیٹے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نہ گھبرائے، بولے چچا جان یہ کام تو اللہ کا ہے، وہ میری مدد کرے گا. اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہ آؤں گا، اس کام سے نہ رکوں گا. یہ کہہ کر پیارے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ابو طالب کا دل پسیج گیا، متاثر ہوئے، بولے جاؤ بیٹا اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو، میں تمہیں ظالموں کے ہاتھوں میں کبھی نہیں دوں گا. یہ سیرت کا وہ پارٹ ہے جو اللہ کے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا اور اللہ کے دین کیسے پھیلا اس کا ایک حصہ ہے. جی آپ کی کلاس پوری ہو گئی اور سوالات کے لیے پلیز آج وقت نہیں بچا ہے، اس لیے آپ گروپ پر سوال کر لیجئے اور میں انشاءاللہ سنڈے میں یا ایک آدھ دن کے گیپ کے بعد آپ کے تمام سوال کا جواب دوں گا. کوئی بہن یہ نہ سوچے کہ میں اس کے سوال کا جواب نہیں دیتا. جواب دینے میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کی بہن کے سوال کا جواب نہ دوں. انشاءاللہ دوں گا، آپ گروپ میں کر لیجئے گا.